السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں شیکی وائس یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، ایک وقت آئے گا زمین اپنی پیداوار 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشوں کا سلسلہ کم ہو جائے گا، چنانچہ زمین کی گلا اگلنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ 1 سال گزرے گا اور زمین اپنی پیداوار مزید 1/3 کم کر دے گی، آسمان سے بارشیں مزید کم برسیں گی۔ تیسرے سال اس صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال کی آمد کا اعلان ہوگا۔ ایسے حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ دجال ایک شخص کا نام نہیں، دنیا کے نظام پر ایک سوچ، ایک عذاب اور ایک بہت بڑی آزمائش کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد بنی نوع انسان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خاص رحمت ہم انسانوں پہ کی اور اپنے پیارے نیک بندوں یعنی رسولوں کے ذریعے ہمیں مسلسل ہدایت جاری رکھی۔ جس قوم نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوا اور جنہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی عذاب کا شکار ہوا۔ دجال کے خروج سے قبل اس کے لیے راہ ہموار کرنے کا سلسلہ یہود و نصارہ کی کوششوں سے جاری ہے۔ خفیہ اسرائیلی سازشوں تو عرصہ سے جاری ہیں۔ اس کی ظاہری مثال یروشلم میں امریکی سفارتخانہ کے قیام کے اعلان سے دیکھی جا سکتی ہے۔ دجال کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قوت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اس وقت قابض ہوگا جب دنیا شدید قحط کی لپیٹ میں ہوگی، اور یہ ساری دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سواری میں چکر لگائے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن قیام کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا۔ باقی دن عام دنوں کی مثل ہوں گے۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، پیشانی پہ کفر یا کافر لکھا ہوگا جسے ایمان والا پڑھ سکے گا۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ سیٹلائٹ اور نیٹ ورک کے ذریعے سب ممالک اور اقوام جڑ چکے ہیں۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم پہ آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار حاصل ہوگی، زمین اپنے خزانے اگلے گی، اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں ملکہ مکھی کے پیچھے چلتی ہیں۔ جیسے لوہا مغناطیس کی طرف کھنچا آتا ہے، اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے، بیمار تندرست۔ یہ کہے گا کہ مجھے رب مانو، پھر اپنے 2 کارندے شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس شخص جس سے وہ اس وقت ہم کلام ہوگا کہے گا کہ والدین کی شکل اختیار کرو۔ اب اس آدمی سے کہے گا مجھے رب مانو، میں تمہارے مردہ والدین کو زندہ کر سکتا ہوں، اور اپنے شیطانی شعبدے کے ذریعے نقلی والدین پیش کر دے گا۔ کمزور ایمان والے اس کی باتوں میں آ جائیں گے، جبکہ پختہ ایمان والے کہیں گے تو کانا دجال ہے، جس پر اس کو آرے سے چیر دے گا۔ یہ آدمی کو قتل کے بعد دوبارہ زندہ کر دے گا اور کہے گا کہ مجھے رب مان۔ یہ سب دجال کے ذاتی کمال سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کریں گے اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اس وقت قوت دی جائے گی کہ دیکھا جائے گا کہ کون حق کی پیروی کرتا ہے اور کون باطل کی۔ اس کے پاس بہت سے حربے ہوں گے، بہت شعبدے ہوں گے اور وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ دنیا پہ قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دے گا۔ امام مہدی کا نزول ہوگا، وہ اپنے جانبازوں کو لے کر لڑنے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی جماعت ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران غرق نامی درخت میں پناہ لیں گے اور یہ درخت یہودی کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ اللہ کی مدد سے فتح ہوگی۔ فتنہ دجال بعثت آدم سے قیامت تک کی سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی اور امت کو محفوظ رہنے کے لیے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ مجھے، آپ سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔